ناظرین، دبئی ایک ایسا شہر ہے جو ورلڈ ریکارڈز بنانے کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر جب سے حکومت نے اپنی معیشت کو آئل سے ٹورزم کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سے بڑے اور کامیاب میگا پروجیکٹس نے دبئی کو دنیا کے نقشے پر اجاگر کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دبئی کا سکائی لائن دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے سٹی سکیپس میں سے ایک ہے۔ لیکن کچھ زیادہ پرانی بات نہیں جب ایک اور میگا پروجیکٹ سامنے آیا، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد دنیا کی سب سے اونچی انسان کی بنائی گئی عمارت تعمیر کرنا تھا۔ جی ہاں، اس کا نام تھا دبئی کریک ٹاور۔ لیکن جیسے ہی اس کا فاؤنڈیشن ورک مکمل ہوا، اچانک سب کچھ رک گیا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ دبئی کریک ٹاور کا کام بیچ میں ہی روکنا پڑا؟ دبئی جو پہلے ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو اون کرتا ہے، پھر وہ دبئی کریک ٹاور کو مکمل کیوں نہ کر سکا؟ اس کے پیچھے آخر کیا ریزن تھی؟ دبئی جو ہمیشہ ریکارڈز بریک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، پھر وہ دبئی کریک ٹاور کے معاملے میں ہار کیوں گیا؟ آئیے جانتے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ فیکٹس می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ ناظرین، دبئی کریک ٹاور جہاں بلڈ ہونا تھا، وہ جگہ آج کے دور میں بالکل ابینڈن پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ یہ سب شروع ہوا 2006 میں، جب دبئی میں میسیو ڈیولپمنٹ گروتھ کا دور تھا۔ ڈیولپر سما دبئی، جو کہ دبئی ہولڈنگز کی ایک سبسیڈری ہے، اور وہی کمپنی جو بعد میں کینسلڈ ہونے والے دبئی لینڈ پر بھی کام کر رہی تھی، اس نے ایک میسیو اور ایمبیشیس پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا دا لیگونز، جو کہ دبئی کریک کے اختتام کے قریب واقع ہونا تھا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں، اور ان تمام ڈیولپمنٹس کے بیچ جو پہلے ہی اس علاقے میں شکل اختیار کر رہی تھی۔ اٹلانٹا بیسڈ آرکیٹیکچرل فرم ٹی وی ایس آرکیٹیکٹس کو ماسٹر پلاننگ فرم کے طور پر منتخب کیا گیا، اور انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اور شاندار کنسیپٹ تیار کیا۔ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز اور کینالز کا جال جو 1600 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل تھا، اور تقریباً 40 کلومیٹر کے واٹر فرنٹ لینڈ کو گھیرے ہوئے تھا۔ تقریباً 70 مڈ رائز ریزیڈینشیل ٹاورز اس پروجیکٹ کا حصہ تھے، جو اس علاقے کے نئے ٹرینڈ کو ظاہر کرتے تھے، یعنی ایسے ڈسٹرکٹ جو شہر کے اندر چھوٹے شہروں کی طرح کام کریں گے، جن میں ہر وہ ایمینٹی موجود ہوگی جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس سارے لیگون پروجیکٹ کا سینٹر پیس تھا دبئی ٹاورز، 4 آرکیٹیکچرلی سٹرائکنگ کربڈ سکائی اسکریپرز جو اس پورے ڈیولپمنٹ کی آئیکن بننے والے تھے، اور قریبی ریزیڈنسز کی سیلنگ پوائنٹ بھی۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی ویلیو ایک حیران کن اندازے کے مطابق تقریباً $8 بلین تھی، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی زبردست تھا، یہاں تک کہ جب ڈیولپرز نے عوام کے لیے ریزیڈینشیل سیلز کھولی تو فیز 1 چند مہینوں میں ہی سولڈ آؤٹ ہو گیا، اور 2007 میں فیز 2 بھی۔ اس وقت تک پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، زمین کی بڑی مقدار میں موومنٹ ہو رہی تھی، انفراسٹرکچر بنایا جا رہا تھا، سینڈ کھود کر نئے چینلز اور کینالز بنائے جا رہے تھے، اور نئی آئی لینڈز بالکل تیار تھیں نئی چمچماتی ٹاور بنانے کے لیے۔ ڈیولپرز کا دعویٰ تھا کہ اس پروجیکٹ کی پہلی بلڈنگ سال 2009 کے پہلے ہاف میں ہی کھول دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سال 2008 کی فائنینشیل کرائسس نے دبئی میں جاری کئی میگا پروجیکٹس کو اچانک روک دیا، اور دا لیگونز بھی بس ایک کنسیپٹ ہی رہ گیا، جو ایک ماڈل اور پریزنٹیشن سینٹر سے آگے کبھی نہیں بڑھ پایا۔ تقریباً 95% گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا تھا دا لیگونز کے لیے، لیکن سالوں تک کوئی کام نہیں ہوا، یہ جگہ بالکل ابینڈن پڑی تھی۔ یہی صورتحال رہی یہاں تک کہ 2013 میں دبئی ہولڈنگز نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی۔
انہوں نے ایمار پراپرٹیز کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ یہ وہی ڈیولپر جائنٹ ہے جس نے دبئی مال اور برج خلیفہ جیسے بڑے منصوبے مکمل کیے اور جو ہمیشہ بڑے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے دا لیگونز کے لیے ایک نیا اپڈیٹڈ پلان پیش کیا جس میں زیادہ تر کینالز اور واٹر ویز کو چھوڑ کر ایک زیادہ ڈینس ڈیولپمنٹ کا تصور دیا گیا تھا۔ اس ڈیولپمنٹ کے سمبولک سینٹر میں ایک آئیکونک سٹرکچر بنایا جانا تھا جسے بعد میں دبئی ٹوین ٹاورز کے طور پر ظاہر کیا گیا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایسی ٹاورز ہونی تھیں۔ جب یہ نیا پلان طے پا گیا تو دبئی ہولڈنگز اور اس کے پارٹنر ایمار پراپرٹیز نے دوبارہ کام شروع کیا۔ انہوں نے دبئی کریک کے کنارے ریزیڈینشل ڈسٹرکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا، بالکل اسی جگہ جہاں اصل میں اوپیرا ہاؤس بنایا جانا تھا۔ یہی تھا کنسٹرکشن کا پہلا مرحلہ جسے اب دبئی کریک ہاربر ایٹ دا لیگونز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ لیگون پلان اب صرف ایک نیم ہی رہ گیا تھا کیونکہ اصل کنسیپٹ کو مکمل طور پر ڈرامیٹیکلی چینج کر دیا گیا، لیکن کم از کم اب کچھ نہ کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا اور نئی ٹاورز کے لیے فاؤنڈیشنز ڈالے جا رہے تھے۔ لیکن ایک بار پھر سب کچھ روک دیا گیا۔ مزید 3 سال گزر گئے اور موجودہ سائٹ پر بہت ہی کم کام ہوا۔ اس کی ممکنہ وجہ ایک اور بڑی چینج ان پلانز تھی۔ چونکہ کافی عرصے سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک میگا ٹال سینٹر پیس آئیکن تیار کیا جا رہا ہے، تو آخر کار 10 اپریل سن 2016 کو ایک زبردست میڈیا فرینزی کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ نئی ٹاور جو کہ اب مکمل طور پر دبئی کریک ہاربر کے نام سے جانے جانے والی ڈیولپمنٹ کا سینٹر پیس بننے والی تھی۔ اسے ڈیزائن کیا تھا مشہور آرکیٹیکٹ سینٹیاگو کیلاٹرابا نے، وہی آرکیٹیکٹ جنہوں نے نیو یارک سٹی کے مشہور اوکولس ہب کو ڈیزائن کیا تھا، اور وہی جنہوں نے شکاگو اسپائر کا کینسلڈ اینڈ ابینڈنڈ منصوبہ بھی تیار کیا تھا۔ ان کی خاص پہچان اور ڈسٹنکٹ انفلوئنس اس ٹاور میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کا نیچرل لکنگ فلوئنگ ڈیزائن ایک لیلی فلاور سے انسپائرڈ تھا، اگرچہ ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں کہ اس ٹاور میں کل کتنی فلورز ہوں گی، لیکن عام طور پر مانا جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر صرف 20 فلورز پر مشتمل ہوگا، اور یہ تمام فلورز ایک اوویڈ گلاس سٹرکچر میں شامل ہوں گے جو ایک بلند و بالا شافٹ کے اوپر موجود ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ریسٹورنٹس، ایک لگژری ہوٹل اور ایک آبزرویشن ڈیک جس میں پلیٹ فارم شامل ہوں گے جو سٹرکچر سے باہر کی طرف سوائیول ہوتے ہوں گے۔ پینٹ ہاؤس فلور پر ایک بہت بڑا گارڈن ہونا تھا جس کی چھت میں ایسے سیلنگ پینلز لگائے جانے تھے جو کھل سکتے تھے۔ یہ تمام امینٹیز دنیا کی سب سے ہائیسٹ سطح پر ہونے کی وجہ سے نئے ورلڈ ریکارڈز قائم کرنے والی تھیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دبئی کریک ہاربر کا یہ ٹاور دنیا کی اب تک کی ٹالسٹ ہیومن میڈ سٹرکچر بننے جا رہا تھا۔ اگرچہ اس ٹاور کی اصل ہائٹ ایک کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ تھی، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا تھا کہ یہ موجودہ ریکارڈ ہولڈر یعنی برج خلیفہ سے اونچا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ یہ سعودی عربیہ میں بننے والی اور بعد میں ابینڈن کی جانے والی جدہ ٹاور سے بھی اونچا ہونا تھا۔ کئی ماہرین نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ ٹاور ممکنہ طور پر 1000 میٹرز یعنی 3200 فیٹ سے بھی اوپر ہو سکتا ہے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ 1300 میٹرز تک جا سکتا ہے۔ اتنی زبردست ہائٹ حاصل کرنے کے لیے ٹاور میں لانگ کیبلز کا استعمال کیا گیا تھا جو زمین میں گہرائی تک اینکر کیے گئے تھے تاکہ دبئی کے سخت موسم میں بھی سٹرکچر کو سٹیبلٹی دی جا سکے۔ یہ ٹاور جیسے ہی سامنے آیا اس نے لوگوں کو زبردست حد تک ایکسائٹ کر دیا تھا، اور دبئی کریک ہاربر کے پروجیکٹ کو ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر نمایاں کر دیا گیا۔ یہ نیا آئیکونک ٹاور نیچے موجود مختلف شاپنگ پلازاز اور انٹرٹینمنٹ زونز کے لیے ایک سینٹر سٹیج بننے والا تھا۔ پوری ڈیولپمنٹ شہر کی سب سے ہاٹ اور نئی ریئل اسٹیٹ ڈیسٹینیشن بنتی جا رہی تھی، اور یہی کچھ وہ اس ٹاور سے حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں زیادہ تر فلور سپیسز نہیں تھیں۔ یہ زیادہ تر ایک سمبولک سٹرکچر تھا جس نے دبئی کے لیے وہی پرائڈ بننا تھا جیسے آئیفل ٹاور پیرس کے لیے ہے۔
لیکن یاد رہے کہ یہ سائمبولک ٹاور کافی مہنگا بھی تھا، کیونکہ اس کی ٹوٹل کنسٹرکشن کاسٹ تقریباً $1 بلین تھی۔ یہ صرف ایک فن کنسیپٹ بھی ہو سکتا تھا جو شاید کہیں دور جا کر شکل اختیار کر لیتا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ڈیولپرز اس ٹاورز کو بنانے میں سنجیدہ تھے۔ اکتوبر 2016 تک ایک رسمی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی منعقد کی گئی، جہاں بلڈنگ سائٹ کو بڑے ڈیولپمنٹ لینڈ میں واضح طور پر نقشہ بند کیا گیا تھا، اور پھر ایکسکیویشن کا کام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے لیے ایک زبردست فاؤنڈیشن ورک کی ضرورت تھی۔ ڈیولپرز کا دعویٰ تھا کہ یہ ایمبیشیس پروجیکٹ بہت تیزی سے رائز کرے گا، کیونکہ اس کا ڈیزائن اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنا ایک سپر ٹال سکائی سکریپر کا ہوتا ہے، اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹاور 2020 تک مکمل ہو جائے گا، بالکل دبئی ورلڈ ایکسپو کے وقت تک۔ اس وقت تک سٹرکچر کا نام دبئی کریک ٹاور رکھ دیا گیا تھا، اور جیسے ہی ماڈلز پورے دبئی میں دکھائے جانے لگے، ویسے ہی ایکسائٹمنٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ارلی 2018 تک کلوزل سٹرکچر کے فاؤنڈیشن کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ دبئی کی حکومت اور کراؤن پرنس اکثر اس پروجیکٹ کی پروگرس چیک کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، اور ہر مائل سٹون پر پریس کو اپڈیٹ کرتے تھے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ پروجیکٹ ملک کے لیے کتنا آئیکونک ہے۔ تاہم کریک ہاربر سائٹ کا پورا علاقہ ابھی بھی فعال تھا، خاص طور پر وہ ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹس جو پانی کے قریب تھی، لیکن ٹاور کے لیے مخصوص جگہ ارلی 2019 تک زیادہ تر ویسی ہی پڑی رہی۔ ان علاقوں کے لیے زیادہ تر انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، اور ورک کریوز بھی وہاں سے جا چکے تھے، صرف خالی سٹیگنگ ایریاز اور زمین میں ایک بڑا ہول چھوڑ کر۔ ڈیلیز کی وجہ سے پرائمری کنٹریکٹرز کے انتخاب میں مشکلات آئیں، جو کہ اس صورتحال کا بنیادی سبب بنے، لیکن اس وقت تک 2020 کے لیے کھولنے کا وقت گزر چکا تھا۔ 2018 سے 2020 تک اس کنسٹرکشن کی حالت کے بارے میں تقریباً کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ ایمار ڈیولپرز نے عوام کے ساتھ کسی بھی اپڈیٹ کا اشتراک نہیں کیا، اور ارلی 2020 تک یہ رپورٹ کیا گیا کہ ٹاور کو پوز پر ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ کووڈ-19 پینڈیمک کے حوالے سے خدشات تھے۔ حقیقت میں یہ واضح تھا کہ ٹاور اس واقعہ سے پہلے ہی ڈیلیڈ ہو چکا تھا۔ تاہم یہ بات سچ ہے کہ دبئی کی ڈپارٹمنٹ آف فائنانس نے تمام کنسٹرکشن پروجیکٹس پر بریک لگا دیے تھے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے تھے۔ ایمار پراپرٹیز نے بالآخر اپنی اوپننگ پلانز پر نظر ثانی کیا اور نئی تاریخ 2022 تک کر دی، لیکن جب یہ تاریخ آئی اور گزر گئی تو دبئی کریک ٹاور بس ایک ابینڈنڈ فاؤنڈیشن ہی بن کر رہ گیا تھا، جبکہ باقی پروجیکٹ کی ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹس جزیرے کے علاقے میں مکمل ہو رہی تھیں۔ اگرچہ یہ اب بھی بہت بڑی کونڈو ریزیڈنسیز تھی، لیکن یہ دبئی کریک ہاربر کے باقی حصے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ در حقیقت اب یہ نئے آباد شدہ رہائشی عمارتیں براہ راست ٹاور کی ابینڈنڈ فاؤنڈیشنز کو دیکھتی تھیں۔ ڈیولپرز کا موقف اب بھی بس ایک مبہم سا جملہ تھا کہ مذاکرات جاری ہیں، مگر 2018 کے بعد کوئی ٹینجیبل ورک نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف کمپنی نے خاموشی سے ٹاور کا ذکر اپنی مارکیٹنگ اور ویب سائٹ سے ہٹانا شروع کر دیا۔ بالآخر اگست 2023 میں ایمار پراپرٹیز نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ یہ منصوبہ انڈیفینیٹ ہولڈ پر ہے۔ کوئی وجہ نہیں دی گئی، لیکن کمپنی نے یہ کہا کہ کریک ٹاور کو دوبارہ ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور اب یہ دنیا کی بلند ترین عمارت بننے کی کوشش نہیں کرے گی، اور اب اس کی اونچائی برج خلیفہ سے تھوڑی کم رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 مہینوں میں ایک نیا ڈیزائن پیش کیا جائے گا اور 2024 میں تعمیر نو کا آغاز ہوگا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مختلف افواہیں آتی گئیں اور ختم ہوتی گئیں، مگر ٹاور کے مستقبل کے بارے میں کوئی کنکریٹ اپڈیٹ نہیں آیا۔ ایمار نے بھی خاموشی برقرار رکھی اور صرف ان واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹس پر بات کی جنہیں لوگ حقیقتاً خرید رہے تھے۔ انہوں نے دبئی اسکیئر جو 2024 میں اس ترقی کا مرکزی شاپنگ مال ہوگا پر بات کی، اور ذکر کیا کہ اسے دبئی کریک ٹاور سے منسلک کیا جائے گا۔ دیگر منصوبوں کے کنسیپٹ آرٹ میں بھی ٹاور دکھایا جاتا رہا، جیسے کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ یہ خاکہ۔
लेकिन टावर साइट और पूरे क्रीक हार्बर का मरकजी हिस्सा वैसा ही वीरान और अनचेंज रहा। 2024 के शुरू में दावा किया गया कि तामीर दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन साइट पर कोई प्रैक्टिकल चेंज नहीं हुआ। आज भी ये जगह तकरीबन 2018 जैसी लगती है। कई फ्यूचर डेवलपमेंट प्लॉट्स खाली पड़े हैं और कुछ ढांचे जैसे कि प्रोपोज्ड मॉल साइट के जनूब में मौजूद ये इमारत अभी भी फ्रोजन कंस्ट्रक्शन की हालत में छोड़ दी गई है। क्रीक टावर के बारे में यही कहा जा सकता है कि जितना मोन्यूमेंटल और एम्बिशियस इसे बताया गया था, इसका ज़मीन पर मौजूदा इम्प्रिंट बेहद मामूली है। इसके फाउंडेशन की भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि वाकई वहाँ देखने को कुछ खास है ही नहीं। ये बड़ा सुराख जो 2018 में खोदा गया था आज भी वही है, शायद अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है, जैसा कि अर्ली 2024 में होने वाली फ्लडिंग से जाहिर होता है। ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर अबेंडन पड़ा है। आखिरकार इस मेगा प्रोजेक्ट ने बेशुमार फॉर्म्स और कॉन्सेप्ट्स देखे, लेकिन 2010 की ज़मीन को आज की हालत से मुवाजना करें तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट नज़र आता है। लेगून्स प्रोजेक्ट तो आगाज़ ही से तबाही का शिकार था, क्योंकि वो गलत वक्त पर शुरू हुआ। एक ऐसा मेगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसकी मांग उस वक्त नहीं थी जब उसे क्रीक हार्बर में रीब्रांड किया गया तो रिहायशी अंसर बरकरार रखा गया, बल्कि मज़ीद डेंस कर दिया गया। लेकिन सेल्स ड्राइव करने के लिए इन्होंने वैनिटी और एक्सेस की तरफ कदम बढ़ाया। दुबई क्रीक टावर का असल मकसद कुछ नहीं था सिवाय इसके कि जद्दा टावर और ब्रैगिंग राइट्स हासिल करे, जिसे दुनिया की नई बुलंद तरीन इमारत बनने का एजाज़ दिया गया था, और यूं दुबई से वो टाइटल छीन लिया गया था। लेकिन जब जद्दा टावर की तामीर भी स्टेल्ड हुई और आखिरकार अबेंडन हो गई, जब डेवलपर्स को अंदाज़ा हुआ कि टावर की मौजूदगी से कॉन्डोज की सेल्स पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी और वो पार्ट्स जिनसे असल में प्रॉफिट आ रहा था उन पर तवज्जो दी गई। यूं हर कोई इस वैनिटी प्रोजेक्ट को भूलता चला गया जो दुबई स्काई लाइन को बदलने वाला था। जब प्रेस लॉन्च हुई थी तो जोर दिया गया था कि इसे एक्सपो से पहले मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन वो एक्सपो आकर गुजर भी गई और टावर कभी तामीर ही ना हो सका। अब यकीनन ये सब कुछ सिर्फ अजम्पशंस हैं, क्योंकि असल कोऑपरेटिव डिटेल्स ज़्यादा दस्तयाब नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बना रहे थे वो इंटरेस्टिंग नहीं था। ये एक इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल कारनामा होता। अब वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई ओरिजिनल डिज़ाइन जैसा कुछ इस ज़मीन से ऊपर उठेगा या नहीं। दुबई क्रीक टावर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बत भरी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आपसे हमारी अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी।